کب ڈائگنوز کرانا چاہیے؟ کتنی دیر شادی کے بعد آپ کو ویٹ کر کے پھر گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے یا پھر آئی وی ایف اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ انتظار کب تک کرنا چاہیے؟ یہ $1,000,000 کویسچن ہے. نمبر 1 شادی سے پہلے چیک اپ ہونا چاہیے. پری میرٹل کاؤنسلنگ. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ہاں تو یہ چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں. اوہ بچی کو لے کے جا رہے ہو, خدا نہ خواستہ اگر کوئی نقص نکل آیا تو بچی کی تو ساری زندگی شادی نہیں ہونی. آج کل پریمیچور اوویرین فیلئر POF باہر کے ملکوں میں ان کے کلبز بن گئے ہیں کہ پریمیچور اوویرین فیلئر 25 سال 30 سال 35 سال پہ ایگز ختم ہو رہے ہیں. انہوں نے اپنے کلبز بنا لیے ہیں. وہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی باتیں سنتی ہیں, ایک دوسرے کا غم غلط کرتی ہیں کہ ہمارے جیسے اور بھی ہیں. تو پوری دنیا میں عورتوں کے انڈے ختم ہو رہے ہیں پریمیچورلی, کیونکہ ایگز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پیدائش کے وقت ڈال کے بھیجتے ہیں. نئے انڈے عورت کے نہیں بن سکتے. بہت ضروری ہے کہ ایک الٹرا ساؤنڈ بچی کا 14-15 سال کی عمر میں ہو جانا چاہیے. اگر اس کو 14-15 ایئرز تک فرسٹ وہ منتھلی ریگولیرٹی سٹارٹ نہیں ہوتی تو اٹ شوڈ بی این آئی اوپنر. ویٹ نہیں کرتے جانا کہ 18-19 سال تک جی ویٹ کریں. نو, اب تو بچیوں کا جو نیچے آتا جا رہا ہے وہ منتھلی ریگولیرٹی کا ٹائم which is 9 and 10 years, بلکہ 8 سال پہ بھی آ رہا ہے. تو اس لیے بہت ویٹ نہیں کرنا. اور سیکنڈلی گیٹ این الٹرا ساؤنڈ ڈن جب بچی 14 یا 15 سال کی ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اوویرین سٹور کتنا ہے, ہمیں کتنی جلدی. ابھی کل ہی میں ایک بچی کو دیکھ رہی تھی, 18 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی, 2 بچے ہو گئے 25 سال کی عمر میں, all finished. میں نے کہا تم لکی ہو, تمہارے ماں باپ نے تمہاری جلدی شادی کر دی. میری ان باتوں کو لوگ بہت ایک ہم تاثر سنتے ہیں کہ بڑی ایج کی ہو جائے تو پھر آپ جو ہے وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے. نہیں بیٹے, it all depends کہ آپ کی اووریز میں سٹور کتنا ہے. اوکے, ایج سے لینا دینا کوئی نہیں ہے اس کا. ایج سے بھی لینا دینا ہے, لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر سٹور زیادہ بھیجا ہے تو آپ کو 45-50 سال تک آپ کی منتھلی ریگولیرٹی جو ہے وہ رہے گی. اگر 14 سال کی عمر پہ 1:1 سینٹی میٹر یا 1.5:2 سینٹی میٹر کی اووری ہے تو آپ کے جلدی ایگز ختم ہو جائیں گے. تو اپنا کیریئر اور اپنا فیملی لائف آپ کو چوز کرنا ہے, اور عقل مندی سے یہ چلیں. اور بچیاں ہماری, کیونکہ انوائرمنٹل ٹاکسن جیسے آپ ایک سینٹڈ کینڈل ہی اپنے گھر میں لگاتے ہیں نا, وہ آپ کے ایگز کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے کافی ہے. اچھا, تو اس لیے بہت یہ تو آج کل عام ہوتا چلا جا رہا ہے. اور کاسمیٹکس, ان کے اندر جتنے تھیلیٹس اور پیرابینز ہیں وہ سب کے سب ایگز کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ نا میں تھوڑی سی سوسائٹی کی رہنمائی چاہوں گی. دیکھیں اب ایک بچی اپنی ماں کو نہیں کہہ سکتی کہ مجھے پہلے جانا ہے جی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, گائنیکالوجسٹ کے, بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں. اور اگر کوئی ایسا ایشو ہو جائے تو ساری زندگی اس بچی کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے, اس کی شادی نہیں ہوتی. یہ آپ سمجھتی ہیں ہماری سوسائٹی میں پڑھے لکھے لوگوں میں یہ سب چیزیں ہیں. آج تک ہم تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ نہیں کرا پائے اس وجہ سے کہ بچی کی شادی نہیں ہوگی. اگر یہ سب ہونا شروع ہو گیا تو پھر مشکل نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں, اگر ماں چپ کر کے ایک الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ کے پاس جاتی ہے وداؤٹ اناؤنسنگ, اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی اووریز میں تو ایگز ہی نہیں ہیں, ختم ہونے والے ہیں, بجائے اس کے کہ ایک ٹیسٹ کرے, اس کی شادی کرے اور اس کی تباہی کا وہ بنے, اس کو خود سے پتا ہو کہ she does not have eggs, یہ بیبیز پیدا نہیں کر سکتی. اس کے لیے کوئی ایسا ہسبینڈ ڈھونڈے جس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا بچے ہیں, اس کو گھر میں کسی عورت کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ عقل مندی سے چلنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ آپ اس کی شادی کر دیں اور بعد میں ڈسکلوز ہو اور پھر اس کا گھر تباہ ہو. یہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. کیونکہ میں نے بہت سے پروگرامز میں یہ جب اناؤنس کرتی ہوں تو رسپانس یہ آتا ہے کہ میڈم تو ہمیں خامخواہ ڈرا رہی ہیں.